ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اذان ٹھہر ٹھہر کر اور اقامت جلدی جلدی کہنا مسنون ہے۔ اقامت کا جواب دیتے ہوئے قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ کہنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقتا و بررتا کہنا بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ سحری اور تہجد کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رات کو جگانے کے لیے اذان دیتے تھے، یعنی تہجد کی اذان دیتے تھے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی اذان تک کھاتے پیتے رہا کرو، کیونکہ وہ طلوع فجر سے پہلے اذان نہیں دیتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ سفر میں اگر 2 آدمی بھی ہوں تو انہیں اذان کہہ کر با جماعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ اگر اذان کی فضیلت معلوم ہو جائے تو لوگ آپس میں قرعہ ڈال کر اذان کہنے لگیں۔ اذان کے دوران انگلیاں چوم کر آنکھوں کو لگانا یا کسی مصیبت یا آفت کے موقع پر اذانیں دینا سنت سے ثابت نہیں۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، 2 آدمی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جو سفر کرنا چاہتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے انہیں نصیحت فرمائی، جب دونوں سفر کے لیے نکلو تو اذان اور اقامت کہو، پھر تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔